یعنی گویا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز بری ہے، کچھ چیزیں دنیا کی اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، اتنی اچھی کہ شہزادی کو پسند ہے. اور اس طرح کی روایتیں دوسرے پیغمبر کے بارے میں بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ دنیا سے ہمیں کیا کیا پسند ہے. دنیا کوئی چیز نہیں. حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ سن لیں، ترجمہ کروں، اور ایک انتہائی اہم نقطہ جس پر مجھے ڈسکس کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ فوراً بات کو چینج کروں گا. کیا فرمایا؟ تلاوت کتاب اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی کتاب کی تلاوت. اس دنیا سے مجھے اگر پسند ہے کچھ تو وہ ہے کتاب خدا کی تلاوت. بہت پسند ہے فاطمہ کو. شہزادی کے ماننے والوں کو کتنا پسند ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شہزادی کو بہت پسند ہے. جو اتنے پریکٹسنگ بیچارے نہیں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ مومنین کرام جو واقعی اہل بیت اطہار سے شغف رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں، زندگی میں نظر آتا ہے ان کی کہ ہاں واقعی شہزادی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے جو سوالات آ رہے ہیں. مولانا صاحب یہ قرآن کو گاڑی میں رکھ سکتے ہیں؟ مولانا صاحب سوتے ہوئے قرآن مجید کو جو ہے وہ بیڈ پر سرانے رکھ سکتے ہیں؟ تو کیوں سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ مولانا وہ کبھی کبھار گاڑی میں بریک رکھتا ہے، قرآن خدا نہ خواستہ اگر گر گیا تو بے حرمتی ہو جائے گی. رات کو سوتے میں اگر ہاتھ لگ گیا اور قرآن خدا نہ خواستہ گر گیا تو بے حرمتی ہو جائے گی. یہ کون سوال کرے گا؟ جو کیئرنگ ہوگا، جو خیال رکھنا چاہتا ہوگا. میں سمجھاتا ہوں کہ بابا اگر تم نے اس احترام میں، خدا نہ خواستہ قرآن کی بے احترامی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بعض اوقات اس احترام کے چکر میں ہم قرآن کو خود سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا اوپر الماری پر رکھ دیتے ہیں کہ جس ہم بے احترامی سے بچانا چاہتے تھے، جب سال کے اختتام پر شب قدر کے موقع پر قرآن کے اعمال کے اس قرآن کو اتارتے ہیں تو پہلے اچھا خاصا مٹی جھاڑنی پڑتی ہے. تو مٹی زیادہ بڑی بے احترامی تھی قرآن کی. تلاوت کتاب اللہ تو قرآن مجید کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن بہرحال قرآن کو انسانی زندگی کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. بار بار اس کے مطالعے میں آنے والی کتاب ہو. ہاں میں یہ نہیں کہ تم ڈائجسٹ کی طرح جب دل چاہ اٹھا کے پھینک دیا، جب چاہ اٹھا کے کونے میں رکھ دیا، جب چاہ پیروں میں ڈال دیا. نہیں، ڈائجسٹ نہیں ہے. قرآن مجید ہے، کتاب ہدایت ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب موقع نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. اب ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاؤ تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. مجھے ایمانداری سے بتائیے ہم میں سے کون ہے جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ اور ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو موبائل پر آیا ہوا ایس ایم ایس نہیں پڑھتے؟ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس لیے ایس ایم ایس نہیں پڑھتے کہ صاحب ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا؟ شدید ترین مصروفیت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی دن کے 25-30 ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم ہمیں مل ہی جاتا ہے. اور ایک ایس ایم ایس قرآن کی ایک آیت سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا. اگر ہم اتنی مصروف زندگی میں 30 ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم نکال سکتے ہیں تو 25 آیتیں پڑھنے کا ٹائم بھی نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. جب تک موبائل نہیں تھا ایس ایم ایس کا ٹائم بھی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا. لیکن اگر ہم چاہیں وقت نکال سکتے ہیں، ہم نکالنا نہیں چاہتے وقت. شہزادی فرماتی ہے مجھے پسند ہے کتاب خدا کی تلاوت، انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. والنظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے بڑا پسند ہے. والانفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے رائے خدا میں عطا کرتے رہنا، دیتے رہنا، بخشش کرتے رہنا. بڑا پسند ہے شہزادی. ممکن نہیں ہے کہ شہزادی سے آج بھی شہزادی کا واسطہ دے کر خدا سے مانگے، شہزادی سے مانگے اور شہزادی سے عطا نہ کرے. ممکن نہیں. لیکن ایک نقطہ جس کی طرف یہ توجہ دلانی خاص ہے، تو ترجمہ کیا میں نے، ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں ہوں، کہ اس روایت کے اندر بھی جہاں ایک طرف قرآن کی تلاوت نظر آ رہی ہے، جہاں ایک طرف اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت نظر آ رہی ہے، ایک طرف رائے خدا میں خرچ کرنا نظر آ رہا ہے، بظاہر بالکل الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک نقطہ ہے جو مرکزی نقطہ ان تینوں کے اندر، اور وہ ہے لفظ اللہ. یہ ہے شہزادی. تلاوت کتاب اللہ کہہ سکتے تھے، تلاوت القرآن نہیں کہہ سکتی تھی، زیارت وجہ ابی نہیں کہہ سکتی تھی، الانفاق للمسلمین نہیں. ہر
مقام پر بات کو ختم کیا لفظ اللہ پر، تلاوت کتاب اللہ، اس کتاب کی تلاوت جو میرے رب کی کتاب ہے، اس رسول کے چہرے کی زیارت جو میرے اللہ کا رسول ہے، اس راہ پہ خرچ کرنا جو میرے پروردگار کا راستہ ہے. یعنی مرکزی ترین نقطہ ہے خدا، مرکزی ترین نقطہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا بچوں کی جو الجبرا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کامن نکالو، تو کامن ہے لفظ اللہ. اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کی راہ میں انفاق، یعنی ساری باتیں ریلیٹڈ ہے اللہ سے ریلیٹڈ. تو اصل پیار ہے وہ اللہ سے پیار ہے، چونکہ خدا سے پیار لیتا ہے خدا کی کتاب سے بھی پیار ہے، چونکہ خدا سے پیار لیتا ہے خدا کے رسول سے بھی پیار ہے، چونکہ خدا سے پیار ہے خدا کی راہ میں دینے سے بھی پیار ہے. اور یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں باقاعدہ حوالہ بنا کر پیش کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ. علامہ نقن کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں کسی مورخ نے آج تک نہیں لکھا، کسی مفسر نے آج تک نہیں لکھا، کسی محدث نے نہیں لکھا کہ اہل بیت اطہار نے در پر آنے والوں کو جملہ کہا ہو. مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، اس کو سنایا نہیں کسی کو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. نہ مسکین سے کہا، اس کو آیا مانگا، اس کو دے دیا، اللہ خیر سے بات ختم ہو گئی. اگلے دن یتیم آیا، اس کو دے دیا، اگلے دن اسیر آیا، اس کو دے دیا. کہا کسی کو نہیں، زبان سے جملہ ادا نہیں کیا، لیکن کردار نے اتنا پختہ کردار تھا بتایا، اور پروردگار نے اس کو سمجھا، قرآن کا حصہ بنا دیا. اے اہل بیت تم زبان سے کہو نہ کہو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کردار کیا کہہ رہا ہے. یعنی اب کردار اہل بیت کا تھا، الفاظ تو تھے ہی نہیں اہل بیت کے. تو قرآن کو کہنے دیجیے کہ قرآن کی آیتیں بعض اوقات اہل بیت کے الفاظ کی محتاج بھی نہیں ہے، اہل بیت کا کردار جب الفاظ میں ڈلتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. ایک صلی اللہ پڑھے محمد والے محمد. انما نطعمکم، ہمیں تمہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. اور ایسے گرامی کے نقطہ زندگی میں آ جائیں، کتنے خاندانی مسائل حل ہو جائیں، کتنے کاروبار کے جھگڑے حل ہو جائیں، کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، کتنی دشمنیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. بلکہ آج عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت، ایک انسان کی جان کے اوپر آ گیا ہے. انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، انسانی مال کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کسی کو حیثیت نہیں رہی. کس انداز سے واقعی انسانی کا قتل عام ہو رہا ہے. اور دنیا میں کہاں پر، چاہے وہ بحرین میں ہو رہا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو تو بطور خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک مظالم کی انتہا چلی آ رہی تاریخ میں شروع سے. لیکن بہرحال آج بات اس سے بڑھ کر جہاں ایک طرف خاص طور پر اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف پورا عالم انسانیت گرفتار ہے، پورا عالم اسلام گرفتار ہے. مرکزی ترین نقطہ کس کو چھوڑ کے بیٹھے؟ خدا کو چھوڑ کے بیٹھے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اہل بیت پروردگار کی رسی کو تھام لو، کبھی بھی تفرق نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اور بات ہے کہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر پروردگار کی رسی کون سی ہوگی؟ یہ انداز ہے، یہ کردار شہزادی کا، یہ عظمت و مقام اور فضیلت ہے. فضیلت کا ایک چھوٹا سا واقعہ کچھ پہلوؤں کے ساتھ شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے. دیکھیے ایک خاتون، ایک عورت، لفظ عورت شاید مجھے مناسب نہیں لگتا شہزادی کے بارے میں عرض کرتے ہوئے، لہٰذا لفظ خاتون استعمال کر رہا ہوں. ایک بیوی، ایک شہزادی جب دنیا میں آتی زندگی گزارتی، کوئی بھی خاتون، تو بہرحال وہ مقام اور مرتبہ جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے وہ اپنے مقام پر، اس میں انکار ہے ہی نہیں. لیکن ظاہری اعتبار سے جب دنیا میں آتی بیٹی بن کر آتی، سب سے پہلا رشتہ ہے جو ہر آنے والی بچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی دنیا میں کسی بھی آنے والی خاتون کو کوئی اور رشتہ نصیب ہو کہ نہ ہو، جیسے دنیا میں آنکھ کھولی اس کا مطلب کسی کی بیٹی تو ہے. پھر اگر خدا نے اس کو بھائی بھی دیا ہے تو لفظ بہن بھی آ جائے گا اس کے ساتھ. پھر اگر انشاءاللہ اس کی شادی ہو گئی تو لفظ زوجہ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ. اور اگر اسے خدا نے اولاد عطا کر دی تو لفظ ماں بھی. تو آخری درجہ کسی عورت کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے، ماں کا درجہ بڑا بلند ہے. اگر ماں کے موضوع بات کرنا ہوتی تو شاید یہاں سے نہ جانے کتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا. ماں کا درجہ ہر عورت کو نہیں ملتا، یہ آخری درجہ ہے جو عورت کو مل سکتا ہے. سب سے پہلے بیٹی کا درجہ،
اس کے بعد بہن کا درجہ، اس کے بعد زوجہ، اس کے بعد ماں ہے۔ اچھا، اب وہ جو بیٹی بن کر کیا کیا، اس پر مجھے فی الحال بات نہیں کرنی، زوجہ بن کر، جو شاید عورت کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، معاشرتی زندگی کو سمجھنے کے لیے، معاشرتی انداز کو سمجھنے کے لیے کیا انداز ہے شہزادی کا گھر کے اندر، ایک چھوٹی سی روایت گفتگو مکمل ہو جائے گی، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جناب سلمان فارسی تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور آتے ہوئے دیکھا کہ شہزادی کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ایک عجیب منظر دیکھا۔ اچھا، سلمان کا مقام بڑا بلند ہے، اور سلمان کو پیغمبر اکرم نے منا اہل البیت کا لقب دیا، درجہ دیا، یعنی عرب بھی نہیں تھے، خاندان قریش اور خاندان بنی ہاشم سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اور پیغمبر کے زبان سے ادا ہونے والا جملہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، مقام و مرتبہ سلمان کو واضح کرتا، اور کس عظمت اور بلندی پر ہے جناب سلمان، پیغمبر جانتے ہیں، مولا کائنات جاتے ہیں، حتیٰ ائمہ طاہرین نے ڈسکس کیا ہے سلمان کے مرتبے کو، اور کس کس انداز سے ڈسکس کیا ہے وہ ایک الگ موضوع۔ سلمان نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور سلمان جیسا صحابی برداشت نہ کر سکا۔ کیا منظر دیکھا؟ شہزادی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، اور جو چکی پیس رہی ہے تو اس چکی کے دستے سے شہزادی کے ہاتھوں کا لہو رس رہا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت عرض کر رہا ہوں، علامہ مجلسی نے اس کتاب روایت کو البحار میں لکھا، شیخ عباس قمی نے اپنی منتہی الاعمال میں لکھا، اور بھی جتنے مورخین نے، جتنے محدثین نے شہزادی کی حیض طیبہ کو لکھا ہے، اکثر نے اس واقعے کو لکھا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہاتھوں کا لہو رس رہا ہے، لیکن آسان نہیں ہے کہ کام کی اس منزل پر پہنچنا کہ جہاں ہاتھ چھل جائیں، چھالے پڑ جائیں اور لہو رسنے لگے۔ سلمان نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھوں سے لہو رس رہا ہے، اور ایک طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ بے اختیار سلمان کی زبان پر جملہ ہے، شہزادی، گھر میں فضا موجود ہے اور آپ اس طرح سے تکلیف برداشت کریں۔ آج 1 مئی ہے نا، 1 مئی کا دن ہے، آج مزدوروں کا عالمی دن۔ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا انسان ہے جو اتنا عظیم ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہے کسی مزدور کو، کسی ملازم کو، جو شہزادی کا جملہ؟ خدا کی قسم محال ہے کہ کوئی اتنی عزت دے سکے جو شہزادی نے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی کنیز کو عزت دی۔ لیکن ایک ہوتا ہے ملازم، جز وقتی ملازم، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے نوکری کرے گا، واپس آ جائے گا، تنخواہ لے لے گا، بات ختم ہو گئی۔ تو وہاں پر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نوکری کرتے ہیں، غلامی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، یہ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات لفظ۔ ایک ہوتا ہے کل وقتی ملازم، 24 گھنٹے کا ملازم ہے، چوکیدار ٹائپ کی زندگی بیچارے کی، لیکن بہرحال یہ بھی ملازم ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی دل چاہے اس کا نوکری نہیں کرنے چلا جائے گا کسی وجہ سے بھی، آپ کوئی اور ملازم ڈھونڈ لیں اپنے لیے۔ ایک ہوتا ہے غلامی، جو خدا کا شکر ہے کہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس دور کی بات ہو رہی جہاں غلامی کا تصور تھا، کنیزی کا تصور تھا، جہاں انسان کو زر سے خریدا جاتا تھا، زر خرید غلام۔ اب یہاں پر نوکری نہیں ہے، یہاں غلامی ہے۔ شہزادی فضہ فاطمہ زہرا کے گھر کی ملازمہ نہیں ہے، کنیز ہے، کوئی رائٹ نہیں ہوتا کنیز کا اور غلام کا۔ لیکن شہزادی کی زبان پر جملہ ہے، سلمان جب میرے بابا نے فضا کو مجھے دیا تھا تو ایک بات کی تھی، ہم نے فضا سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ایک دن ہم کام کریں گے، ایک دن فضا کام کریں گی۔ سلمان آج فضا کے کام کرنے کا دن نہیں ہے، ہم فضا سے نہیں کہیں گے۔ اللہ یعنی آسان الفاظ میں گھر کی کنیز بھی مہینے میں 15 دن کام کرے گی، 15 دن چھٹی کرے گی۔ ہمارے گھر میں آنے والی ملازماؤں کو کتنے دن چھٹی کرنے کا اختیار ہے؟ کتنے دن اختیار ہے؟ سلمان نے کہا کہ شہزادی اب جلدی